Stories. السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ اس ویڈیو کا ٹارگٹ 20 لائکس ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کر دو گے۔ آج کی سٹوری بھی ہورر ہے، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اسے رات کے ٹائم نہ سنیں۔ یہ واقعہ میرے بھائی کے دوست شہروز کے ساتھ پیش آیا۔ شہروز لوگ دیہاتی لوگ ہیں جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ایک جرمن شیفرڈ رکھا ہوا ہے جو کہ گھر کے باہر بندھا ہوا ہوتا تھا۔ شہروز کی یہ روٹین تھی کہ وہ ہر روز شام کے ٹائم اپنے ڈوگی کو واک پر لے جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہروز ایک گاؤں میں رہتا ہے، تو ان کے گھر کے پاس ایک دو گھر ہی موجود تھے اور باقی ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ اسی طرح شہروز روٹین کے مطابق جمعرات کی شام کے ٹائم اپنے ڈوگی کو واک پر لے کر نکل جاتا ہے۔ سردی کے دن تھے اور ہلکی ہلکی دھند بھی پڑ رہی تھی۔ میں بھی اپنے ڈوگ کو واک کروا ہی رہا تھا کہ میرا ڈوگ نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میرے ڈوگ کو فضول میں بارکنگ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جب تک وہ کسی کو دیکھتا نہیں تھا تب تک وہ بھونکتا نہیں تھا۔ آج وہ جس طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ڈوگ کا پٹا کھینچا اور زبردستی اپنے ڈوگ کو آگے کی طرف لے گیا۔ میں آگے جا کر ایک بنی پر بیٹھ گیا، کیوں نہ کہ موسم بہت اچھا تھا اور میں نے اپنے ایک دوست کو بھی کال کرنی تھی۔ میں اپنے دوست سے بات کرنے میں بزی ہو گیا اور میرا ڈوگ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے ڈوگ نے دوبارہ بھونکنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا تو دور سے ایک شخص چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا جو کہ بہت ہی تیز چل رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈوگی کو چپ کرانے کی کوشش کی پر وہ مسلسل اس پر بھونکی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص میرے قریب پہنچ گیا۔ اس شخص نے اپر پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے پہلے کبھی بھی اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے ہماری طرف بالکل بھی نہیں دیکھا اور سیدھا اپنے راستے پر چلتا گیا۔ میں اپنی کال سے فارغ ہو گیا تھا اور میں نے اپنے ڈوگ کو آگے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ میں آگے چلتا ہوا یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ وہ شخص کون ہے، کیوں نہ کہ وہ ہمارے گاؤں کا نہیں تھا، اور اگر وہ کسی اور گاؤں کا ہے تو وہ رات کے ٹائم ہمارے گاؤں میں اکیلے کیا کر رہا ہے۔ میں ابھی اسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے وہ شخص آگے دوبارہ نظر آیا۔ وہ اب ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ہمیں پیچھے نظر آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کیوں نہ کہ اس جگہ پر میں اکیلا تھا، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ شخص تو دوسری طرف جا رہا تھا لیکن یہ دوبارہ اتنی جلدی یہاں کیسے آیا۔ اور میرا ڈوگ آج تک کسی شخص سے نہیں ڈرا، لیکن آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میرا ڈوگ اس شخص سے ڈر رہا تھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، تو میں اپنے ڈوگ کو ساتھ لے کر گھر کی طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھتا رہا۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہمارے پیچھے بھاگ کر آ رہا ہے۔ اس شخص کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس شخص کا قد کافی لمبا ہو گیا تھا اور اس شخص کے لمبے لمبے ہاتھ تھے جس کے ناخن تقریباً 10 سے 15 انچ تک لمبے تھے۔ جب میں بھاگ رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بڑی مشکل سے 1 کلومیٹر لگاتار بھاگ کر میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ میں نے جب اپنی ڈوگی کی حالت دیکھی تو وہ بھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے خود بھی پانی وغیرہ پیا اور اپنے ڈوگی کو بھی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد جب پانی وغیرہ پی کر مجھے سکون ملا تو میں نے سوچا کہ پہلے تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج میرے ڈوگ نے ایک بوڑھے درخت کے نیچے واش روم کیا تھا اور شاید اس درخت پر جنات وغیرہ رہتے ہوں، اسی وجہ سے آج وہ چیز ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد سے میں نے اپنے ڈوگ کو کبھی بھی کسی درخت کے نیچے واش روم نہیں کرنے دیا۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو شہروز کے ساتھ پیش آیا۔